نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمدللہ میم ٹی وی کینیڈا کے 26ویں روز کے علمی مذاکرے کے ساتھ رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان حاضر ہے۔ سوال جواب کا سلسلہ ہے۔ پوچھتے ہیں امام صاحب نے تراویح میں سجدہ تلاوت سے اٹھ کر، یعنی دوران تلاوت سجدہ تلاوت آیا اور آیت سجدہ آئی، پھر سجدہ تلاوت کیا اور پھر اس کے بعد اٹھنے کے بعد دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھ لی، تو کیا ان پر سجدہ سہو لازم آئے گا؟ جی نہیں، ایسی صورت میں سجدہ سہو لازم نہیں آتا۔ یہ سورہ فاتحہ کی تکرار اس صورت میں جو ہے منع ہوتی ہے یا جس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آتا ہے، وہ صورت ہوتی ہے کہ جب پے در پہ اسے پڑھا جائے۔ مثال کے طور پر کسی نے قرات کے اندر ابھی سورہ فاتحہ پڑھی اور پھر دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھی ہے، نصف سے زیادہ کی تکرار کی، تو اس صورت میں اور وہ سہون بھی ہو تو اس صورت کے اندر سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ چونکہ تراویح کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد امام صاحب نے تلاوت قرآن مجید بھی کی اور جب آیت سجدہ آئی تو اس پر سجدہ تلاوت انہوں نے کیا، پھر کھڑے ہو کے سہون انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، تو اس صورت میں جو ہے تکرار پے در پہ نہیں ہو رہی سورہ فاتحہ کی، اس وجہ سے ان کے اوپر سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر دوران اعتکاف کسی کا روزہ ٹوٹ گیا تو کیا اس کا اعتکاف باقی رہے گا؟ دیکھیں، اعتکاف کے لیے جو ہے رمضان شریف کی پچھلی 10 راتوں میں جو سنت اعتکاف ہوتا ہے اس کے لیے روزہ شرط ہے، اس کے لیے روزہ شرط ہے۔ اگر دوران اعتکاف کسی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس صورت میں اس دن کا اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ اب اعتکاف ٹوٹ گیا کہ معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ گھر چلا جائے، نہیں، ایسا نہیں کرے گا، بلکہ وہ مسجد میں ہی معتکف ہی کی طرح رہے گا اور روزے دار ہی کی طرح دن گزارے گا، روزے کا اور رمضان کا احترام بھی کرے گا۔ افطار کے بعد چونکہ جس طرح سب کھاتے پیتے ہیں اس طرح کھائے گا پیے گا، وہ اپنی جگہ پر اس کی روٹین رہے گی۔ البتہ بعد رمضان جب وہ اس روزے کی قضا کرے یا اس روزے کی قضا کے ساتھ اعتکاف نہ کرنا چاہے اور اضافی ایک روزہ رکھ کے اس دن کی اعتکاف کی قضا وہ کر لے گا، یعنی رمضان کے بعد وہ ایک دن کے اعتکاف کی قضا کرے گا، اور چونکہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے لہٰذا اس اعتکاف کے دن کے لیے وہ ایک روزہ بھی رکھے گا اور اس ایک دن کے اعتکاف کی قضا کرے گا۔ اب جس میں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس دن کا جو روزہ اس کا ٹوٹا تھا اس کی قضا کے ساتھ ہی اعتکاف کر لے، یا اس کی قضا الگ دن کر لے اور اعتکاف کسی اور دن کر رہا ہے تو اس دن ایک نفلی روزہ رکھ لے۔ واللہ تعالی اعلم۔ پوچھتے ہیں کہ رمضان کے قضا روزے شوال ہی میں رکھ لینے چاہیے؟ دیکھیں، جتنا جلدی ممکن ہو قضا روزے کی ادا کر لینی چاہیے۔ بڑے بزرگوں سے ہم نے سنا ہے کہ قرض، فرض اور مرض، ان سے جتنا جلدی ہو سکے سبکدوشی حاصل کرنی چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ ذمے میں قضا نمازیں ہیں تو ان کو جلد از جلد ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ذمے پہ قضا روزے ہیں تو ان کو جلد از جلد ادا کرنے کی، ان کو قضا کر لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یوں ہی انسان پر اگر کوئی قرض ہے اور اس کے پاس استطاعت ہے تو جلد از جلد اپنے قرض سے سبکدوشی کی کوشش کرے، کیونکہ یہ چیزیں ایک بوجھ ہے جو ہم اپنے ساتھ دنیا سے لے کے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اعلم۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا شوال میں عمرہ کر سکتے ہیں؟ کیا شوال میں عمرہ کرنے سے حج فرض ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، اشہر حج، پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اشہر حج یعنی حج کے مہینے کون سے ہیں؟ فقہا فرماتے ہیں شوال المکرم، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، یہ اشہر حج ہیں، حج کے مہینے ہیں۔ ان ایام میں اگر کسی نے حدود حرم تک اگر اس کے پاس پہنچنے کی استطاعت ہو گئی تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج ہے جو اس کی طرف استطاعت رکھے۔ اب حدود حرم میں اشہر حج میں جو پہنچ سکتا ہے، جس کے پاس استطاعت ہے، اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب شوال المکرم میں جو شخص عمرہ کرنے جاتا ہے
تو وہ اشہر حج میں وہاں پہنچا تو اس قاعدے کے مطابق تو اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب رہی بات آج کے زمانے کی کہ آج کے زمانے میں اجازت نہیں دی جاتی کہ آپ وہاں پر رہ سکے، جب تک آپ کا ویزا ہے تب تک آپ رہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے آپ کو نکال دیا جاتا ہے، اور جب تک آپ کو حج کا ویزا نہ ملے یا دوبارہ آپ کے پاس پیسے نہ ہو آپ پہنچ نہیں سکتے۔ یوں دیکھا جائے تو اس کے پاس استطاعت مالی طور پر یا ہو سکتا ہے کہ ویزا نہ ملے اس طور پر استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ حج کے لیے پہنچ سکے، لیکن چونکہ قاعدہ یہی ہے کہ اشہر حج میں جو وہاں پہنچ گیا اس کے اوپر حج فرض ہے، وہ اگر اب تک حج نہیں کر سکا تو اب اس کو حج کرنا اس سال لازم ہو جائے گا۔ تو بہرحال اگر اس نے اب تک زندگی میں حج فرض ادا نہیں کیا، جس نے کر لیا اپنا فرض حج ادا کر لیا ہے اس کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس کے اوپر حج لازم نہیں ہوگا۔ البتہ جس نے حج اب تک ادا نہیں کیا وہ اپنے اوپر فرضیت حج کو لازم جانے، وہ یہ لازم جانے کہ اب مجھے زندگی میں کبھی نہ کبھی جلد از جلد کوشش کر کے حج ادا کر لینا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ بعض لوگ شش عید کے روزے رکھنا بہت اہم سمجھتے ہیں، کیا واقعی یہ رکھنے ضروری ہیں؟ شش کے معنی ہوتے ہیں فارسی میں کہتے ہیں چھ کو، چھ عید کے روزے یعنی شوال کے اندر 6 روزے رکھنا، یہ جو ہے سنت مبارکہ بھی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بشارتیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے بعد 6 دن شوال میں رکھے تو ایسا ہے جیسے اس نے دہر یعنی زمانے کا روزہ رکھا۔ اب زمانے کا روزہ کیسے رکھا؟ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھ لیے تو اس نے پورے سال کا روزہ رکھا کہ جو ایک نیکی لائے گا اسے 10 ملیں گی، جو ایک نیکی لائے گا اسے 10 ملیں گی۔ قرآن پاک میں ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو نیکی بھلائی کے ساتھ نیکی آئے تو اس کی مثل اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکی عطا فرماتا ہے، یعنی ایک نیکی پر اس کو 10 گنا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، 10 گنا نیکی عطا کرتا ہے۔ تو 30 روزے چاہے 29 کا رمضان ہو یا چاہے 30 کا رمضان ہو، اللہ تعالیٰ 30 ہی کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب 10 گنا ملتا ہے تو وہ 300 ہوئے، اور مزید 6 روزے وہ رکھ لے گا تو اس کا 10 گنا ثواب 60 روزے ہوئے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ تو فرمایا تو ماہ رمضان کا روزہ 10 مہینے برابر ہے یعنی 300 دن کے برابر، اور ان 6 دنوں کے بدلے میں 2 مہینے تو پورے سال ہو گئے، یعنی 2 مہینے کے روزے رکھے اس نے، یعنی 60 روزوں کا ثواب ان کو 6 روزوں میں مل جاتا ہے، تو اس طرح 360۔ اب جو شخص اپنا معمول ہی بنا لے زندگی بھر کے رمضان کے روزے پابندی سے رکھتا ہے اور شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو ثواب کے اعتبار سے ایسا ہو گیا جیسے اس نے زندگی بھر روزے میں گزاری، تو اس کو اس طرح سے ثواب ملتا ہے۔ تو اس کو لازم بہرحال نہیں جانا جاتا کہ یہ فرض کے درجے پہ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مستحب روزے ہیں، نفلی روزے ہیں، البتہ جن کے اوپر روزے قضا ہیں وہ اولین درجے تو یہ دے کہ اپنے قضا روزوں کو جو ہے ادا کرے بجائے اس کے کہ نفل کی طرف جائے، کیونکہ جب تک انسان کے ذمے فرض باقی ہوتے ہیں اس کے نفل جو ہے معلق رہتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ شوال کے روزے کس طرح رکھے جائیں، کیا عید کے دوسرے دن کا روزہ رکھنا بھی ضروری ہے؟ لوگوں میں یہ مشہور ہے یہ بات کہ شوال کے روزے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ باسی عید یعنی عید کے دوسرے دن سے روزے رکھنے ضروری ہے۔ جس نے عید کے دوسرے دن روزہ نہیں رکھا، 2 شوال کو روزہ نہیں رکھا، وہ 6 روزے نہیں رکھ سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پورے شوال المکرم میں جب بھی 6 روزے رکھ لیں تو یہ مستحب عمل ادا ہو سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست بیرون ملک گیا ہوا ہے، وہاں اسٹڈی کرتا ہے، پڑھتا ہے، وہاں ظاہر ہے عید کی چھٹی تو نہیں ہوتی کیونکہ وہ مسلم کنٹری نہیں ہے، اور عید کے دن اس کی کلاس بھی ہوتی ہے، تو عید کی نماز کے لیے وہ کیا کرے؟ آیا کلاس اٹینڈ کرے یا عید کی نماز پڑھے؟ دیکھیں عید کی نماز جو ہے مسلمان پر عاقل بالغ پر یہ واجب ہے، مسلمان مرد عاقل بالغ پر یہ مسجد میں حاضر ہو کر یا عیدگاہ میں حاضر ہو کر اسے عید کی نماز ادا کرنا یہ واجب ہے۔ اب واجب ہو یا فرض اس کو تقدیم دی جائے گی دیگر امور پر۔ اگر اس کی کلاس چھوٹتی ہے اس دن کی، اس کو رخصت لینی پڑتی ہے، ناغہ کرنا پڑتا ہے، اس دن کی چھٹی اس کو کرنی پڑتی ہے، تو کلاس سے ایبسنٹ ہو کے وہ پہلے عید کی نماز ادا کرے اور اس کے فوراً بعد جو ہے جا کے اپنی کلاس اٹینڈ کرے گا۔ اللہ تعالی اعلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سلسلے کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ کل محافل کے وجہ سے ہمارے افطار ٹرانسمیشن میں علمی مذاکرے میں آپ سے ملاقات نہیں ہو پائے گی۔ انشاءاللہ پرسوں 28ویں روزے کی افطار ٹرانسمیشن میں آپ سے علمی مذاکرے میں ملاقات ہوگی۔ پرسوں تک کے لیے آپ کے میزبان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔